بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. برادران اسلام، آج ہماری گفتگو سورہ النصر کے بارے میں ہے. یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ اس سلسلہ میں مفسرین نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ سفر میں نازل ہوئیں یا کسی ارد گرد کے علاقے میں، حتیٰ کہ اگر مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئیں، تو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں اور آیات کو مدنی قرار دیا جاتا ہے. اس مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے. اس صورت کے کئی نام مفسرین نے ذکر کیے. ایک اس کا نام سورہ فتح ہے، چونکہ سورہ مبارکہ کے اندر فتح عظیم کی بشارت سنائی گئی، اس لیے اس سورت کا نام فتح بھی ہے. اور اس سورت کا ایک اور نام مفسرین نے تودیع بھی ذکر کیا ہے. عربی زبان میں تودیع کسی کو الوداع کہنا، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے یہ بیان کیا گیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اسلام کی سربلندی اور دین کا اکناف عالم میں پھیلنا اور سربلند ہونا، اس کا ذکر آیا. تو گویا یہ سورہ مبارکہ اس بات کا اعلان تھا کہ مشن نبوت مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے تیاری کا وقت قریب آ گیا ہے. اس لیے اس سورت کا ایک نام تودیع بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا مشہور نام النصر ہے، جو اس کی پہلی آیت مبارکہ اذا جاء نصر اللہ سے ماخوذ ہے. اس سورت کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا، مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پوری سورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہی سورہ النصر ہے. باقی کچھ آیات اور بھی ہیں جو بعد میں نازل ہوتی رہیں، لیکن پوری سورت یہی سورہ النصر سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت سے مفسرین نے مشہور روایت ذکر کیا، جسے جلالین میں اور دیگر تفسیروں میں بھی ذکر کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے 80 دن باقی رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 50 دن باقی رہ گئے تھے. اس کے بعد یہ مشہور آیت کریمہ اتری، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس سورہ مبارک اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت ابن عمر نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ کے 35 دن باقی رہ گئے تھے. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.
اس کے بعد ایک روایت کے مطابق 21 دن اور مقاتل کی روایت کے مطابق 7 دن باقی رہ گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں اس تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک قول مفسرین نے یہ بھی نقل کیا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نزول خیبر سے واپسی پر فتح مکہ سے پہلے ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوا، اور اسی قول کو مفسرین کرام نے راجح قرار دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مین مضامین چند ایک ہیں۔ پہلا نصرت الہی، اللہ کریم نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اس نصرت الہی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی فتح کامل کی بشارت دی گئی کہ جس کے بعد کفر کا زور ٹوٹ جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عملاً ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد وفود در وفود اور وفد در وفد لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ اس کے مضامین میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشن حیات مکمل ہو گیا اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد یعنی غلبہ اسلام اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، اس کا ذکر موجود ہے، تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تکمیل ہوا چاہتی ہے، اور اب آپ کا سفر آخرت قریب آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر آخری چیز جو بیان کی گئی وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بارگاہ میں تسبیح و توبہ ہے، یعنی گویا بتایا گیا کہ جب آپ کا یہ عظیم مشن مکمل ہو گیا ہے اس پر آپ اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ تسبیح فرمائیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہاں اسلام کا انداز انوکھا اور نرالا ہے اس جہت سے کہ عام فاتحین کو جب فتح ہوتی ہے اور وہ دشمن پر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو دشمن کو نیست و نابود کرنے کے بعد پھر جشن فتح منائے جاتے ہیں، جن میں رقص و سرور، شباب و کباب اور طرب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور اپنی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، اور اپنی شہرت، اپنی قوت، سطوت، شوکت اور ہیبت کے مظاہرے عمل میں لا کر جشن فتح منایا جاتا ہے۔ لیکن وہ اسلام جو دین فطرت ہے اور قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے آیا، اس نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ جب انہیں کوئی بھی کامیابی اور فتح و نصرت حاصل ہو تو ان کا انداز جشن فتح یہ نہیں ہوتا، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا انداز تھا کہ جب آپ اونٹنی مبارک اسوہ مبارکہ پر سوار مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور شکر کے لیے آپ کی جبین اقدس اس قدر جھکی جا رہی تھی کہ وہ سواری کے کچاوے کو چھو رہی تھی، اور آپ کی زبان اقدس پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جاری تھی، اور چاروں طرف اللہ کی عظمت و کبریائی کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز حمد و ثنا اس سورہ مبارکہ کے عین مطابق اور اسلام کے مزاج کے مطابق تھا، تو گویا اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی تربیت دیتا ہے کہ کسی قسم کی بھی کامیابی اور فتح و نصرت کو وہ اپنا کمال شمار نہ کریں، بلکہ اسے اپنے رب
رب العالمین کا فضل و کرم قرار دیں۔ اس کے بعد آیات طیبات اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح ہو جائے، فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے میرے حبیب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت ہی توجہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، یہاں اللہ کریم کی جس نصرت اور فتح عظیم کا ذکر بطور انعام کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اور بھی اقوال ذکر کیے، مثلا صلح حدیبیہ یا دیگر، لیکن زیادہ مفسرین نے اس فتح سے مراد فتح مکہ لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ اور خصوصاً بیت اللہ شریف یہ مرکز سارے عرب کا مرکز ہے اور یہی قوت کا منبع اور مرکز تھا، لہٰذا اس شہر کا فتح ہونا اور پھر بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اللہ رب العالمین کی توحید کا غلبہ ہونا، یہی وہ اصل فتح تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ساری زندگی محنت و کاوش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے دست مبارک میں جو چھڑی تھی، آپ اس سے بتوں کی طرف اشارہ فرماتے تو ہر بت منہ کے بل آ گرتا، اور جب حبل بھی زمین بوس ہو گیا اور بت گر گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ فتح ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ ہی ہے، اور علماء نے فرمایا اس فتح سے فتح کامل اور فتح مبین فتح مکہ ہونا اس لحاظ سے بھی کرینے کے آس ہے کہ قریش عرب کا ایک بڑا قبیلہ یہاں قابض تھا اور وہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی قوت کا ٹوٹنا ہی کفر کا ٹوٹنا تھا، اس لیے مکہ مکرمہ کی فتح ہی فتح مبین اور فتح کامل ہے، اور اس آیت کریمہ میں اسی فتح کا ذکر ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے کہ جب اللہ کریم نے آپ کو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ اسلام کی سربلندی سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ مکہ جہاں اسلام کا نام لینا جرم اور موت کو دعوت دینا تھا، آج اس مکے کی گلی کوچوں میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہی آپ کا مشن حیات تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ میری زندگی میں اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین اور اللہ کا نام بلند ہو۔ بقول اقبال ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب یہ مقصد عظیم پورا ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب آپ اس پر اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو جملہ انبیاء کرام کی تعلیمات یہی ہیں کہ کسی بھی خوشی، فتح اور نصرت اور کامیابی کے بعد بندہ مومن کو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جب آپ کے غلام آصف بن برخیہ چشم زدن میں بلقیس کا بڑا تخت آپ کی خدمت میں پیش جب کر چکے اور آپ نے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ
نہیں فرمایا یہ میرا کمال ہے یا میرے اس امتی کا تصرف کرامت اور کمال ہے، بلکہ ان کی اس کرامت اور اپنی اس عزت کو بھی اللہ کی طرف ہی لوٹا دیا اور کہا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے تخت کو دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے کسی کمال، اپنی کسی کامیابی اور اپنے کسی بھی کارنامے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اس رب مہربان اور رب کریم کی فضل و کرم کی طرف منسوب کرنا چاہیے جس کی عنایت و مہربانی اور مدد و اعانت سے انسان کو کوئی بھی کمال اور کامیابی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کعبہ مکرمہ کے دروازے کے ساتھ خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کامیابی و سرفرازی کو اپنے رب العالمین کی طرف لوٹایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کوئی معبود نہیں مگر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کریم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اسی کی اکیلی ذات نے تمام لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس ساری سرفرازی اور کامرانی کو اپنے رب العالمین کی مدد و نصرت اور مہربانی کی طرف لوٹایا۔ تو یہی ایک بندہ مومن کا بھی زندگی میں شعار ہونا چاہیے کہ اسے کسی بھی کامیابی اور کسی بھی خوشی کے نتیجے میں اس خوشی یا کمال کو اپنا کمال یا اپنی مہارت یا اپنا تجربہ نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ اسے اپنے رب کریم کی خاص مدد، نظر عنایت اور فضل و کرم ہی شمار کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی حمد و ثنا کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے امام، رہنما، مقتدی اور پیشوا ہیں، لہٰذا آپ کے ذریعے ہی امت کو تعلیمات دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پہلے بھی بقول سیدہ عائشہ صدیقہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ اور اس فتح مبین کے بعد مزید حمد الہی اور ذکر الہی کو بڑھا دیا۔ در منصور میں ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات طیبہ میں اللہ کے ذکر و شکر اور اللہ کی حمد و ثنا کو اپنا شعار حیات بنا لیا۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کثرت سے اللہ کی یہ تسبیح بیان کرتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بعض روایات میں آتا ہے اور اسے در منصور نے ہی نقل کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کلمات مبارکہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں جو کلمات مروی ہیں کہ اس سورت کے بعد، اس کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز ادا نہیں فرمائی مگر آپ اس کے بعد یہ فرماتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ربانی کا امتثال کرتے ہوئے اس صورت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی ثنا گستری کو مزید اپنا شعار حیات بنا لیا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں کئی مرتبہ استغفار بھی فرمایا کرتے۔ فرمایا واستغفر، اے میرے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ آپ کتنی استغفار فرماتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ اللہ کی قسم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے؟ میں تو ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے صحابی اغر مزنی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول امت کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب جملہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں، تو پھر آپ کا استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام نے بہت پیارے ارشاد فرمائے۔ اس سلسلہ میں علماء کرام نے ارشادات فرمائے ضیاء القرآن میں اور تبیان القرآن میں اور بڑی تفاسیر میں تفسیر کے ساتھ، خصوصاً حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں چند وجوہات ذکر کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کا کیا مطلب ہے۔ پہلی وجہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی ہر لمحہ ترقی پذیر رہتا ہے اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی حیات طیبہ کا ہر آنے والا مرحلہ پہلے سے عظیم تر ہوتا تھا۔ تو اس لیے جب آپ اگلے درجے میں ترقی فرماتے تو آپ اپنے پچھلے درجے پر قائم رہنے پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ بیان کی کہ انسان ہونے کے ناطے بعض انسان سے کام سہون بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام تو معصوم ہیں، لیکن بعض اوقات ایک چیز اولا ہوتی ہے اور ایک غیر اولا ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کرنا تو مناسب ہے لیکن ایک اس سے اور زیادہ مناسب ہے۔ تو انبیاء کرام کی استغفار ترک اولا پر ہوتی ہے کہ اس لمحے جو انہیں کرنا تھا اولا اس سے غیر اولا کر بیٹھے۔ اتنے سے مقام پر بھی انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ معرفت ربانی کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا۔ تو اپنی اس عظیم معرفت الہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عظمت کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظمت کبریائی اور شانوں کو دیکھتے تو اپنے اس تمام اعلیٰ ترین عبادت کے باوجود بھی آپ محسوس فرماتے کہ میں نے عظمت الہی اور اللہ کی شان اس کے بارے میں گویا عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو اس بات پر آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالہ سے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب عام عارفین بھی اس مرتبہ کمال تک پہنچتے ہیں جہاں وہ ناقصوں کو بھی اپنی دعاؤں اور توجہات سے کامل بنا سکتے ہیں، جب وہ اپنے مریدین، متوسلین اور متعلقین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے مریدین متوسلین میں مختلف استعداد کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض کی استعداد میں نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، ان میں وہ کمال نہیں
نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے، تو اس وقت پھر عارف اپنی نگاہ توجہ، دعا اور التفات سے ان ناقصوں کو کامل بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، تو عارفین کاملین کی اس استغفار سے اللہ ناقصوں کو درجہ کمال عطا کرتا ہے۔ تو جب عام عارفین کا یہ انداز ہے اور ان کی استغفار اور ان کی توجہ ناقصوں کو کامل بناتی ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ استغفار کرنا بھی گویا امت کے لیے ہے کہ آپ استغفار فرما کر امت کے گناہ گاروں کو نیکوکار اور ناقصوں کو کامل اور عام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بناتے ہیں۔ اس لیے آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ آپ کی استغفار کے صدقے اللہ امت کے درجات اور مقامات میں رفعت و بلندی اور قرب خاص عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ اور جو اوپر احادیث مبارکہ ذکر کی گئیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ مبارکہ آپ کی حیات ظاہری کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہی مفہوم اس سے مراد لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابن عباس تمہارا کیا خیال ہے سورہ النصر میں کیا بیان کیا گیا؟ تو آپ نے عرض کیا میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مشن حیات مکمل ہو گیا، لہٰذا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر اشکبار ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس سورہ مبارکہ میں یہی سمجھتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سورہ مبارکہ سن کر رو پڑے اور آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے جدائی کے وقت کا ذکر ہے، اس لیے میری یہ کیفیت ہو گئی۔ اور بخاری شریف میں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے وہ دنیا میں رہے یا وہ اختیار کر لے جو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقدر ہے، تو اس اللہ کے بندے نے وہ پسند کر لیا اور اختیار کر لیا جو اللہ کے ہاں اس کے لیے موعود ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ بھی اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس اللہ کے بندے نے وہ اختیار کر لیا ہے جو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقدر ہے یا جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارے ذہن میں خیال گیا کہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ شیخ بزرگ رو رہے ہیں، لیکن بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جس بندے کے اختیار کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے وہ اس بندے سے آپ کی اپنی ذات مراد ہے، اس لیے میں اس حال میں ہو گیا کہ مجھ سے حالت برداشت نہ ہو سکی اور مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ کیوں نہ ہو صدیق اکبر اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور دل و جان سے قربان تھے، وہ یہ تصور کر کے بھی کانپ اٹھتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے۔ ہر سچے عاشق کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ واصف علی واصف نے کہا یار کے دم سے سلامت زندگی ورنہ واصف ہے قیامت زندگی۔ تو یہ کیفیت صحابہ کے لیے عرصہ قیامت سے بھی زیادہ دشوار ہو گئی، اس لیے صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہو گئی۔ بہرحال چونکہ یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آیات طیبہ کی تکمیل کا اشارہ تھا، اس لیے آپ کو اللہ کریم کی حمد و ثنا، استغفار
کا حکم دیا گیا اور فرمایا انہو کان توابا، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کریم تواب ہیں، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ یعنی بندہ اگر گناہ کر بیٹھے، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں جب تک انسانوں کے بدن میں جان رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اور انہیں جہنم کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، وہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اسے مسند امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیا کرو، وہ مالک کریم معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تو اس قدر بندوں پر مہربان ہے کہ ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ ایسا تواب اور ایسا رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ اگر بندے گناہ کر بیٹھیں اور پھر اس کی بارگاہ میں جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور توبہ کے بعد عمل صالح کو شعار حیات بنا لیا، وہ یہ خوشخبری سن لیں کہ گویا اللہ کریم نہ صرف ان کے گناہ معاف فرمائے گا بلکہ ان کی سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دے گا، ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو اس لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کثرت سے استغفار کو شعار حیات بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے کثرت سے استغفار کیا کرو، وہ حکم ہی کثرت استغفار کا تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ تو جب اس کے کرم کا یہ عالم ہے تو ہمیں کیوں معروم رہنا چاہیے؟ ضرور اپنا شعار حیات استغفار کی کثرت کو بنانا چاہیے۔ معجم اوسط کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک بڑی ہی پیاری مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ جب کل وہ قیامت میں اپنا نامہ اعمال دیکھے تو اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس خوشی کے ساتھ حاضر ہوں، بلکہ ایک اور آدمی نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو گویا یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں کثرت سے حمد و ثناء الہی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔